نبی کا گستاخ دنیا میں زندہ رہنے کا اسے کوئی حق نہیں دیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر کوئی انسان دنیا میں کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پکڑ کے قتل کر دیا جائے، اسے اب زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور جو انسان کسی نبی کی ذات پر اعتراض کرے، کسی نبی کے صحابی پر اعتراض کرے، کسی صحابی پر تنقید کرے، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پکڑ کے بہت زیادہ تشدد کیا جائے، اسے مارا پیٹا جائے کہ اس کی عقل صحیح کام کرنے لگے۔ ابھی چند دن قبل انڈیا میں حکمران جماعت پارٹی کا ایک رکن اور ایک خاتون نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر اعتراض اور تنقید کی ہے، اور ہماری غیرت، ہماری شرم و حیا کہ ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھے، ہم نے کلمہ طیبہ اس لیے نہیں پڑھا کہ دنیا میں ہمارے پیارے نبی پر کیچڑ اچھالی جائے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں۔ ہم نے حضور کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی کتا بھونکنے لگے اور ہم اس کتے کے بھونکنے کو برداشت کر لیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخ گستاخی کرے اور ہم اس کی گستاخی کو دیکھ کر برداشت کریں، بلکہ ہم نے کلمہ طیبہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا نبی مانتے ہیں۔ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے، ہم اپنے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم نے کلمہ طیبہ اس لیے پڑھا ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابع داری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے دعوے دار ہیں۔ ہم نے کلمہ طیبہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے حقدار بنیں۔ آج انڈیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے اور ہم پاکستانی مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے۔ کہاں گئی ہماری قوت و طاقت؟ کہاں گئی ہماری غیرت و ایمان؟ کہاں گیا ہمارا جوش و جذبہ؟ میں حکومت پاکستان، خصوصاً وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف سے پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں اور گستاخ نبی کے خلاف کوئی مؤثر قانون سازی کریں۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا، خدا را اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں اور گستاخ نبی کے خلاف کوئی مؤثر قانون سازی کریں۔ میں آرمی چیف سے پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں اور گستاخ نبی کے خلاف کوئی مؤثر قدم اٹھائیں۔ ارے کس منہ سے ہم کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شفاعت کی گزارش کریں گے؟ کس منہ سے کل قیامت کے دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے ہاتھوں سے جام کوثر کے حقدار بنیں گے؟ اگر کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ او نعرہ جیل والو، تمہارے ہوتے ہوئے میری گستاخی کی جا رہی تھی، مجھے گالیاں بکی جا رہی تھی، مجھ پر اعتراض کیا جا رہا تھا،
نشر کیے جا رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کل قیامت کے دن اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم سے پوچھا کہ او نعرہ جیل والو، تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں تمہاری موجودگی میں گستاخی کی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مصر کے بازار میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو بیچا جانے لگا اور اعلان کیے جا رہے تھے کہ ایک چاند کا ٹکڑا بازار میں پہنچ چکا ہے بکنے کے لیے، حسینہ جمیل خوبصورت بچہ بازار میں پہنچ چکا ہے بکنے کے لیے، تو بڑے بڑے امیر انسان، مالدار انسان، کاروباری انسان اس چاند کے ٹکڑے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بازار میں پہنچ رہے تھے۔ ایک بوڑھی کمزور غریب خاتون بھی چند سکے اپنے ہاتھ میں لے کر بازار میں جا رہی تھی۔ اس بوڑھی خاتون سے کسی نے پوچھا تھا، اماں تو کہاں جا رہی ہے؟ یوسف کو خریدنے کے لیے مصر کی بازار میں بڑے امیر انسان آئے ہوئے ہیں، بڑی مہنگی اس کی بولی لگنے والی ہے، تو چند سکے اپنے ہاتھ میں لے کر اس سیدنا یوسف کو خریدنے جا رہی ہے، یہ سودا تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس بوڑھی اماں نے جواب یہ دیا تھا کہ میں تو صرف یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے جا رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا سودا مجھے حاصل نہیں ہو سکتا، مجھے معلوم ہے کہ ان چند سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکوں گی، لیکن کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو میں چاہتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں مجھے بوڑھی اماں کا نام بھی آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو دنیا نے یہ منظر دیکھا، ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے اس چھوٹے سے منہ میں پانی کے چند قطرے لے کر آگ پر پھینک رہی تھی۔ کسی نے پوچھا تھا، او پگلی چڑیا، اتنی بڑی آگ ہے، تیرے منہ میں پانی کے چند قطرے ہیں، ان قطروں سے یہ آگ بجھنے والی نہیں، یہ کیا تو پاگل پن کر رہی ہے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس چڑیا نے جواب دیا تھا، ارے مجھے معلوم ہے اتنی بڑی آگ پانی کے ان چند قطروں سے بجھنے والی نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، او چڑیا میرا ابراہیم دشمن آگ میں پھینک رہا تھا، تو نے کیا کیا تھا، میں اللہ کو یہ جواب دے سکوں، یا اللہ میں اپنے اس معصوم جسم کے ذریعے مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، میں اپنے اس ننھے منہ میں، اس چھوٹے سے منہ میں پانی کے چند قطرے لا کر آگ میں پھینک رہی تھی۔ کل قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا گیا، او نعرہ جیل والو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی تھی جب تمہارے ہوتے ہوئے میرے پیارے نبی پر کتا بھونک رہا تھا، تم نے کتے کی زبان کھینچنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ نہیں نا؟ تو آج میں جواب دینے آیا ہوں۔ کرنے کے صرف دو کام۔ پہلا کام یہ، آج ابھی 2:30 بجے لطیف آباد 12 نمبر کی چورنگی سے ایک احتجاجی مظاہرہ چند غیرت مند مسلمان میدان میں نکلے ہیں، جو یہ شور مچا رہے ہیں کہ او دنیا والو ہمارے پیارے نبی کے کارٹون بنا کر یہ ہندو شائع کر رہے ہیں، ان ہندوؤں کو روکا جائے۔ او دنیا والو ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، او دنیا والو انہیں اس گستاخی سے روکا جائے۔ چند غیرت مند مسلمان میدان میں نکلے۔ آج 2:30 بجے میں دیکھنا چاہتا ہوں
ہماری ناراجیل قانون میں جتنے ایمان والے مسلمان ہیں، جن کے دلوں میں یہ درد ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے ان ہندوؤں کا آخر بگاڑا کیا ہے، ہمارے پیارے نبی نے ان غیر مسلموں کا آخر نقصان کیا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہندو ہمارے پیارے نبی کے کارٹون بنا کر شائع کر رہے ہیں۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں 8:30 بجے ان چند غیرت مند مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے اس ناراجیل قانون سے کون کون مسلمان جاتا ہے۔ دوسرا کرنے کا کام، ہمارے ان گھروں میں انڈیا کے چینل چل رہے ہیں اور بڑے شوق سے ہم نے اپنے گھروں میں کیبل لگوائی ہوئی ہے اور بڑے شوق سے ہم ہر مہینے کیبل کا بل بھی دے رہے ہیں۔ وہ انڈیا والے ہمارے نبی پر کیچڑ اٹھا لیں، ہم ان کے چینل اپنے گھروں میں چلائیں۔ وہ انڈیا والے ہمارے نبی کے کارٹون بنا کر شائع کریں، ہم ان کے چینل، ان کے پروگرام اپنے گھروں میں چلائیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان، اور اسی پر کل قیامت کے دن ہماری کامیابی ہونی۔ تو دوسرا کرنے کا کام یہ کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں ہمارے ان گھروں سے کیبل کے کنیکشن کون غیرت مند مسلمان کٹواتا ہے۔ کام بہت آسان، زیادہ مشکل نہیں۔ ہمارے محترم عابد بھائی اور ہمارے محترم صغیر بھائی کنیکشن کاٹنے کے ماہر ہیں۔ اگر یہ دو انسان ہمت کریں تو کام آسان ہے۔ اس مین گیٹ سے کالونی میں آنے والا کیبل کا کنیکشن کٹ سکتا ہے اور ہماری پوری کالونی انڈیا کے تمام چینلوں کو چلانے سے بچ سکتی ہے۔ تو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں مسلمان اپنی ایمانی غیرت دکھائیں، جوش جذبے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت قوت ہے کہ ہم ان غیر مسلموں کی زبان کھینچ کے کتے کے سامنے ڈال سکیں۔ ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت و قوت ہے، ہم ہاتھوں میں خنجر، چاقو، تلوار، ہتھیار اٹھا کر ان غیر مسلموں پر حملہ کریں، لیکن ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستانی قوانین کا ادب و احترام کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہماری اس خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، حالات کو ناسازگار نہ بنایا جائے، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے ہمارے ان مسلمانوں میں سے ایسے غیرت مند مسلمان، ایسے ایمان والے مسلمان موجود ہیں جو اٹھ کر شہید ممتاز علی قادری والا کارنامہ انجام دیں گے۔ ہمارے حیدرآباد میں اور ناراجیل میں ہندو آبادی رہائش پذیر ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی فتنہ ہو، میں نہیں چاہتا کوئی فساد ہو۔ اگر ایک مسلمان غیرت کر لے، ہتھیار اٹھائے، النور مل کے گیٹ پر پہنچ جائے اور آنے والے سیٹھ پر فائرنگ کھول دے، نقصان کس کا ہوگا؟ میں نہیں چاہتا۔ ہم قانون کے رکھوالے ہیں، ہم قانون کا لحاظ کرنا جانتے ہیں، ہم قانون کی پاسداری کرنا جانتے ہیں، ہم قانون کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حرکت میں آئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف کوئی حکمت عملی تیار کرے۔ تو کرنے کے دن دو کام، آج جمعے کی نماز کے بعد 2:30 بجے 12 نمبر کی چورنجی سے چند غیرت مند مسلمانوں کا ایک احتجاجی مظاہرہ دنیا والوں کے سامنے اپنا درد دل رکھنے جا رہا ہے کہ ہم نے ان ہندوؤں کا کیا بگاڑا ہے کہ یہ ہندو ہمارے نبی کے خلاف اعتراض کر رہے ہیں۔ دوسرا کام، اپنے گھروں سے آج اور ابھی کیبل کی تاریں کاٹ کر باہر پھینکیں۔ اگر میرے رب کو ہمارا یہ عمل پسند آ گیا
تو ممبر رسول پہ بیٹھ کر مصلی رسول پر کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہوں گا اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کر کے ہمیں ڈائریکٹ جنت عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری تمام کمیوں کوتاہیوں غفلتوں کو معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.